واہ میری جان واہ اصل ٹارگٹ جو ہے وہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے، وہ ماسٹر مائنڈ جس نے نوجوانوں کو ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کھڑا کیا اور 9 مئی جیسا سانیہ پیش آیا۔ آج اس بات کی تصدیق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اپنے میڈیا کانفرنس کے دوران کر دی۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا کانفرنس کے اندر بڑے واضح الفاظ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے، جس طرح سے سوشل میڈیا پر جھوٹی اس پر پوری کی پوری تحریک چلائی گئی اور جس طرح لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص کر کھڑا کیا گیا، اداروں کے خلاف بھی، ریاست کے خلاف بھی، حکومت کے خلاف بھی اور سب کے خلاف بھی، اور اداروں پر حملہ کرایا گیا، وہ کسی معافی کے لائق نہیں ہے۔ انتظار کیا جا رہا ہے 6 جنوری کا۔ 6 جنوری کو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے فیصلہ آنا ہے، 2020-21 میں خوارج کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ کون ان کو مذاکرات کے نام پر ٹیبل پر لے کر آیا؟ ذرا سوچے کون لے کر آیا تھا؟ کون کہتا تھا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان اور لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کو دی ہے میں نے یہ فلائنگ کس، اور انہوں نے میری خبر کو سچ کر دکھایا اور بتایا۔ آج جو ان کی میڈیا کانفرنس ہے، کانفرنس آپ نے ساری سنی ہوئے گی، لیکن وہ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی۔ سانیہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کی باری آ گئی۔ میں نے خبر دی تھی آپ کو، اور میں نے یہ آپ سے کہا تھا جنرل فیض والے بھی معاملے پر، اور اس کے بعد بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اصل ٹارگٹ جو ہے وہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے، وہ ماسٹر مائنڈ جس نے نوجوانوں کو ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کھڑا کیا اور 9 مئی جیسا سانیہ پیش آیا۔ تو اس ماسٹر مائنڈ کی باری آ گئی۔ آج اس بات کی تصدیق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اپنے میڈیا کانفرنس کے دوران کر دی۔ میں بلیوں اچھل رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ واہ میری جان واہ، آپ نے میری خبر سچ کر دکھائی۔ اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ جو 60 لوگوں کو کل سزا ہوئی ہے، اس پر جب میں نے وی لاگ کر رہا تھا تو بہت سارے میرے دوستوں نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، امریکہ سے بڑا پریشر آئے گا اور یہ ہوئے گا۔ اور وہ جو اڈیالہ میں بیٹھے ہیں وہ کہا کرتے تھے 2018 میں، میرے نوجوانوں، جرنیل قوم کا باپ ہوتا ہے، اور آج 2024 جب ختم ہونے والا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، گبریل قوم کا باپ ہوتا ہے، یعنی امریکہ کا وہ سینیٹر، وہ نمائندہ خاص جس کو ٹرمپو نے لگایا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس کو وہ قوم کا باپ گردان رہے ہیں، اور اس سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید انہیں ریلیف ملے گا۔ لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا کانفرنس کے اندر بڑے واضح الفاظ کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا، یہ پہلا نقطہ ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، دوسرا بھی بیان کرنا ہے لیکن وہ اس کے بعد کروں گا، اور وہ نقطہ خوارج کے حوالے سے ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے، جس سوال کے اوپر آج احمد شریف صاحب نے جو بات کی، اس نے میرا دل جیت لیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے، جس طرح سے سوشل میڈیا پر جھوٹی اس پر پوری کی پوری تحریک چلائی گئی، اور جس طرح لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص کر کھڑا کیا گیا، اداروں کے خلاف بھی، ریاست کے خلاف بھی، حکومت کے خلاف بھی اور سب کے خلاف بھی، اور اداروں پر حملہ کرایا گیا، وہ کسی معافی کے لائق نہیں ہے، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتیں جو ہیں اپیل کا حق دیتی ہیں، اور اپیل کا حق انہیں ملتا ہے جو قانون کے تحت ہوں، اور ہم نے قانون کے تحت ہی سزائیں دی ہیں فوجی عدالتوں کو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فوجی عدالتوں کو آپ کی عالمی عدالت انصاف بھی مان چکی ہے۔ کلبھوشن یادو کا کیس یاد ہے، جس میں کلبھوشن یادو کے معاملے پر بھی فوجی عدالت کو عالمی عدالت نے تسلیم کیا تھا کہ یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے عین مطابق ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے اس پر مہر ثبت کی کہ یہ سزائیں سنا سکتے ہیں، جس کے بعد پہلے 50 کو اور پھر 60 کو سزائیں ہوئیں، اور اب باری آنے والی ہے اس ماسٹر مائنڈ کی، جنہوں نے زمان پارک میں 11 لوگوں کی ایک میٹنگ کی تھی، جس کا میں نے احوال بتایا تھا۔ آج اس کا اشارہ مل گیا کہ اب باری جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ کی آنے والی ہے۔ فلائنگ قصہ ایویں نہیں سٹی ہیں سر جی، کسی بات سے کہا ہے، اور یہ تمام لوگوں کو بہت سخت سزائیں جو ہیں وہ ملیں گی۔ ان کو تو سخت سزائیں ملی ہیں، جس طرح سے کسی کو 10 سال، کسی کو 6، کسی کو 4 سال، کسی کو 2 سال قید بامشقت، اور اپیل پر اب جائیں گے تو مزید جو ہے وقت ضائع کریں گے، کیونکہ ان کے خلاف تمام کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ اسی طرح کے ثبوت عمران خان کے بارے میں بھی موجود ہیں، اور یہ ثبوت جو ہیں آڈیو اور ویژول کی صورت میں
اس وقت ایجنسیوں کے پاس ہیں، جنہیں پیش کیا جائے گا اس وقت جب انہیں فوجی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ انتظار کیا جا رہا ہے 6 جنوری کا۔ 6 جنوری کو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے فیصلہ آنا ہے 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس کا فیصلہ آنا ہے، اور اس کے بعد سے ملٹری کورٹس کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو جانے ہیں۔ اب آ جائیں دوسرے معاملے پر۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ الخوارج کی پر بات کریں گے، آج ایک اور بات پر دل جیت لیا، ایک فلائنگ کس اور وہ اس بات پر کہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ پورا افغانستان پاکستان کے ایک شخص کے خون سے بھی کم ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے جو ہمارے جوانوں کو، ہمارے عسکری جوانوں کو، ہمارے سویلین جوانوں کو، ہمارے لوگوں کو پر جو اگر حملہ ہوگا افغانستان سے تو ٹھوک کر جواب دیں گے۔ اور یہ ٹھوک کر جواب دینا جو ہے پاکستانی بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ پاکستان کسی کا تو فعلی ریاست نہیں ہے، ایک آزاد مملکت ہے۔ ہم یہاں آنے والے خوارج اور ان کے سہولت کاروں اور ان کے جو پیروکار اور ان کے سرپرست ہیں ان سب کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ 2020-21 میں خوارج کا خاتمہ ہو چکا تھا، کون ان کو مذاکرات کے نام پر ٹیبل پر لے کر آیا؟ ذرا سوچے کون لے کر آیا تھا؟ کون کہتا تھا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں؟ کس نے جا کر افغانستان میں چائے سے یاد آ گیا میں بھی چائے پی لوں۔ وہ آج کل کورٹ مارشل ہو رہے جن کا، جنہوں نے افغانستان میں چائے پیتے ہوئے جو ہے انہوں نے بہت زبردست وہ تصویر بنوائی تھی اور کھنچوائی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ یہ فاتح کابل ہیں۔ آج کل فاتح کابل بھی اندر ہیں، اور اس کے پیچھے جو موجود پپڑ تھا بانی وہ بھی اس وقت اندر ہے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور خوارج کو بھی طاق کا نشانہ بنایا جائے گا، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افغانستان میں ہو، جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف۔ میں نے کہا چائے کا سپ لے لوں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ جو کابل میں تصویر بنی تھی وہ کس طرح کی تھی۔ چائے کی سپ لیتے ہوئے جنرل فیض حمید کی تصویر تھی جس پر انہیں بانی نے فاتح کابل کہا تھا، لیکن اس کے بعد یہاں سے میاں والی کی جیل ٹوٹتی ہے اور خوارج بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں پر مردان میں جیل ٹوٹتی ہے، خوارج بھاگ جاتے ہیں، اور آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور اس کے بعد سے ایسے کیمپ بنے افغانستان کے اندر جو پاکستان کے اندر کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور ان کارروائیوں میں ملوث ہونے والے کیمپس کے خلاف جو ہے آج DGISPR نے حافظ عاصم منیر صاحب کا وہ پیغام پہنچا دیا سب تک، صرف ہم تک نہیں۔ یہ لوکل میڈیا کی بات نہیں ہوتی ہے، انٹرنیشنلی بتانا ہوتا ہے۔ 2 چیزیں انہوں نے بڑی واضح انداز میں بتائیں، ایک یہ کہ آرمی کورٹس نے انصاف پر مبنی فیصلہ کیا، کوئی اس میں دخل اندازی نہ کرے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے، اور ریاست کے ہر فرد کا تحفظ اس کے اداروں کی اولین ذمہ داری ہے۔ ایک شخص کا خون بھی افغانستان پہ بھاری ہے، مقدم ہے۔ لفظ انہوں نے مقدم بولا تھا، میں نے بھاری بول دیا۔ مقدم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا ایک مارا جائے گا تو پھر ہم سے کسی رعایت کا جو ہے وہ تصور بھی نہ کیا جائے کہ ہم کسی کے ساتھ رو رعایت کریں گے۔ یہ وہ پیغام ہے جو صرف ہماری مغربی سرحد پہ نہیں، مشرقی سرحد کی طرف بھی بیٹھے ہوئے دشمن تک پہنچایا گیا ہے، اور سرحد سے دور بیٹھے دشمن تک بھی پہنچایا گیا ہے کہ پاکستان کی سالمیت پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ میجر جنرل احمد شریف آج کی میڈیا کانفرنس آپ نے کی، لوگ اس پر بولیں گے، میں آپ کو چوموں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔